غیر مرد کے ساتھ کھیل کھیلنے لگے، فاحشہ حرکتیں کرنے لگے، ایک شخص کی بیوی ہوتے ہوئے، تو بھی ایسا مارنے کی اجازت دی کہ اس کو صرف تنبیہ ہو، مار کا نشان بھی جسم پر نہ لگے۔ ایسی صورت میں یہ نہیں ہے کہ جناب علی معمولی بات پہ مار رہے ہیں، یہ چیزیں فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، کھلی فاحشہ حرکت جب وہ کریں، یہ ہے۔ تو بہرحال وہ آئے تو حضور سے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ، حضور نے فرمایا میں ایک بات کہتا ہوں، وہ اگر آپ لوگ مان لیں گے تو ساری دنیا تمہاری تابع ہو جائے گی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ایسی بات تو ہم 100 بار ماننے تیار ہیں، کیا ہے وہ بات؟ تو بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے۔ تو بولے جھگڑا تو اسی کا ہے۔ تو ابو طالب نے فرمایا کہ بیٹے تم کوئی دوسری بات بولو، اب وہ بات سے تو یہ لوگوں کو حجت ہے، اسی سے تو یہ جھگڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ تو حضور نے فرمایا، حضرت ابو طالب نے کہا کہ دوسری بات، تو حضور نے فرمایا کہ اگر سورج میرے ہاتھوں میں سیدھے ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں بھی رکھیں، جو نہیں ہونے والی چیز ہے، تو میں اس کلمے سے ہٹنے والا نہیں۔ یہ دیکھیے آسان۔ تو اب یہ جو ہے قرآن مجید نے دیکھیے الفاظ کیسے استعمال کیے۔ اوپر تو کیا فرمایا، اتبع، اے رسول آپ اتباع کیجئے، ما اوحی الیک من ربک، جو آپ کی رب کی جانب سے آیا ہے، وما انت علیہم بوکیل، مخاطب ڈائریکٹ حضور ہے، لیکن آگے جو ہے لا تسبوا، اے صحابہ اور اے ایمان والو تم گالی مت دو۔ یہ دیکھیے یہاں اوپر تو یہ تھا کہ حضور کو آپ سے مخاطب ہو رہے تھے، اور یہاں یہ گالی کی بات جب آ گئی تو اے لوگو تم گالی مت دو، اس لیے کہ حضور نے کبھی گالی نہیں دی، تو حضور کو مخاطب کہاں کرے گی؟ کبھی گالی نہیں، کسی کو نہیں گالی۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مومن ہونے کے بعد گالی منہ پہ آنا کتنی بری بات ہے کہ اسی منہ سے گالی، اسی منہ سے اللہ ہے، جس منہ سے جس زبان سے اللہ بولنا ہے اسی سے گالی تو نہیں دیتے تھے، مگر انہوں نے چونکہ وہ ذکر کیا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا اللہ کا رسول کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو بولے ہاں، وہ اس طرح کہ آپ دوسروں کے ماں کو گالی دیں گے تو وہ آپ کی ماں کو گالی دیں گے، تو وہ ایسا ہو گیا۔ لہذا فرمایا کہ ان کے جو بت ہے، اے صحابہ کی جماعت، اے ایمان والو، بعد میں بھی کبھی گالیاں تو نہیں دیتے تھے، البتہ منطقی اور اصولی بات بولتے تھے کہ دیکھو یہ فائدہ نہیں پہنچاتے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، ان میں حرکت نہیں ہے، یہ کمزور ہیں۔ کبھی گالی تو نہیں ہے، گالی تو نہیں ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ بھئی یہ کھمبا ایسا ہے، کمزور ہو گیا ہے، گالی ہے، کھمبے کو گالی دینا ہو گیا ہے۔ یہ چھت کمزور ہو گیا ہے، چھت کو گالی ہو گئی ہے، انہوں گالی سمجھ رہے ہیں، اب کیا کریں گے؟ تو اس لیے قرآن مجید نے ان کے الفاظ کو دہرایا، فرمایا کہ آئندہ بھی ہے ایمان والو گالی مت دو ان
بتوں کو جو یہ پوچھتے گالی گلوچ سے کیا حاصل ہے؟ بتوں کو گالیاں دینے سے، دوسروں کے خداؤں کو گالیاں دینے سے حاصل نہیں ہے، منع کر دیا گیا ہے۔ اب وہ پھر نتیجتاً کیا ہوگا؟ وہ گالی دیں گے تمہارے خدا کو، سب اللہ عدوان بغیر علم، وہ اللہ کو گالیاں دیں گے بغیر کسی علم کے۔ تو معلوم ہوا کہ حالانکہ بتوں کو گالی دینا جائز بھی ہے، اس لیے کہ ہے وہ غلط چیز، مگر یہ کام کرنے سے کوئی دوسرا غلط کام کرنے کا دوسرے کو موقع نہ ملے، اس واسطے جائز کام سے بھی رکنا اچھا ہے۔ کعبۃ اللہ کو عربوں نے جو بنایا تھا، جو دروازے تھے حضرت ابراہیم کے زمانے میں، اس کو نکال دے کے وہ مغرب کا جو دروازہ بند کر دیے، مشرق کا رکھے، اور وہ بھی دروازہ اونچائی پہ رکھ دیے، کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ چلو پیسے دو، فیس لے کے چھوڑ دیتے، وہ بھی سیڑھی لگائے تو جا سکنا، اونچا بنا دیے اس کو، اور حتیم کا جو حصہ ہے کعبے کا وہ بھی چھوڑ دیے۔ بات کو یہ فیصل کے زمانے میں وہ جو قبیلہ تھا کلیم بردار، حضرت عثمان کا ان کے پاس تھی، وہ برابر پیسے وصول کرتے تھے، حال تک جانے نہیں دیتے تھے کسی، پیسے دے۔ تو فیصل کے زمانے میں انہوں نے ان کو بلایا، وہ خاندان والوں، کہا بھائی کتنی آمدنی ہوتی سالانہ؟ بتایا انہیں 80 ملین اتنے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے ہم 4 گنا آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کو اگر 4 ملین آمدنی ہے تو 4 چوک 16 ملین ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ مانگو مت، پبلک سے مت لے، مقرر ہے ان کا، اور سال کو سال اضافے، مطلب یہ بھی وہ خاندان غلاف کعبہ ان کی ذمہ بنا، حکومت نے اس کا خرچہ اٹھایا، کارخانہ بنایا اس کا، اور ان کے ہاتھوں میں ہے وہ کنجی اس کی، تو حکومت نے فائدہ اٹھایا ہے اس سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ تو حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ اگر یہ نئے مسلمان نہیں ہوتے تھے تو میں کعبے کو حضرت ابراہیم کے طریقے پر بناتا تھا، مطلب 2 دروازے رکھتا، اور وہ بھی نیچے، کوئی بھی ادھر سے داخل ہو ادھر نکلے، عام، مطلب کوئی پیسے ویسے کا نہیں، اور پھر حتیم کو بھی اس میں داخل کرتا۔ لیکن یہ ابھی نئے مسلمان ہو گئے اور کعبے کا معاملہ ایسے عزت کا ہے، یہ شک و شبے میں نہ پڑ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی کام ہمارے کرنے کی وجہ سے، حالانکہ جائز ہے، اچھا کام ہے، مگر اس کے کرنے کی وجہ سے کوئی دوسرے لوگ غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اس لیے اچھے کام کو بھی چھوڑ دیا جا سکتا ہے۔ بڑی گنجائش ہے دین میں، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں، بات کو ہاتھا پائی پہ آ جاتے جہالت کی وجہ سے۔ تو فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ تو یہ ہے کہ گالی دینے سے منع کیے گا، تو صحابہ بھی گالیاں نہیں دیتے تھے بتوں کو، مگر شاید آئندہ بھی نہ دے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سبوت، تم لوگ گالی مت دو۔ لیکن اوپر سے تو حضور کو مخاطبت ہے، لیکن گالی کا آ گیا تو صحابہ کو مخاطبت ہو گئی، اس لیے کہ حضور نے، ہو سکتا ہے صحابہ میں سے کسی نے کبھی گالی دی ہو یا امکان ہو گالی کا، لیکن حضور نے تو کبھی گالی دی ہی نہیں، اس لیے مخاطبت ہی بدل گئی۔ يَدْعُونَ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ہر ایک کے انجام کو اللہ باخبر ہے اور قیامت کے دن کو ہر ایک کو اس کا عمل بتا دیا جائے گا. صلی اللہ تعالی علیہ